نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کہ یہ ہمارا سلسلہ دروس کا جاری ہے، تو آج ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کی وجہ سے، لیلۃ القدر کے حوالے کی وجہ سے، اعتکاف کی وجہ سے ہم اس میں کچھ بات کر لیتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری عشرہ آتا تھا تو اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے، یعنی جتنے بھی معاملات ہیں سب کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور اس کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے تو آدمی اعتکاف کرتا ہے، اور اعتکاف میں اللہ رب العزت کے ہاں گریہ زاری کرتا ہے اور اس سے مطلب آخری جو عشرہ ہے اس کی جو برکات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان، یعنی لیلۃ القدر کو اس کو تلاش کرو آخری عشرے میں کے رمضان میں۔ کیوں؟ اس لیے آخری عشرے میں کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے، دنیا کی جو آخری کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے، کتاب مبین ہے، کتاب فرقان ہے، اور جو ہماری رہنمائی کے لیے ہے، جس کا ہم روزانہ 5 وقت نماز میں ہم کہہ دیتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھی راستے دکھا۔ اور وہ آیات جو ہیں سبب من المثانی، قرآن کی جو منبع ہے اور فاتحہ ہے، اور وہ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں سے تو ہم جب تلاش کہتے ہیں یا اللہ مجھے ہدایت دے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ آپ کو لیلۃ القدر کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے کہ اس کی کتنی شان ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 ماہ سے بھی بہتر ہے۔ کیوں؟ اس میں فرشتے آتے ہیں، تنزیل الملائکہ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں اور اس کی روح آتی ہے، اور یہ سلامتی والی رات ہے۔ کیوں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ جو کتاب ہے، یہ مہینہ اس لیے افضل ہے، اس میں قرآن اترا ہے، وہ نبی اس لیے افضل ہے، اس میں قرآن پاک اترا ہے، یہ نبی اور یہ رات اور عشرہ اس لیے بہتر ہے، اس عشرے میں قرآن پاک اترا ہے، اور وہ رات، وہ ٹائم، وہ گھڑی، وہ سب سے افضل اس لیے ہے، اس میں قرآن پاک اترا ہے۔ قرآن پاک کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا کلام ہے، جو کلام ہے جو اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے اوپر اتارتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ اللہ کے کلام کے ذریعے سے ہم سے بات کرتے ہیں۔ اور مشرکین مکہ جو ہے اس علاقے کے، جس وقت یہ قرآن پاک اتر رہا تھا، اس وقت ہی مشرکین مکہ اور وہ جب مدینے گئے تو یہود اور نصارہ اور یہ سب لوگوں سے اللہ تعالیٰ اللہ کی زبان میں گویا کے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو وہ اس وقت ہی جو اللہ کی دیے ہوئے الفاظ ہیں اس میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک کی اس لیے ایک اور سورہ دخان میں آیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ برکت والی رات ہے، اس کو ہم نے برکت والی رات میں اتارا ہے۔ انا کننا منذرین، بے شک ہم ہیں اس کے ذریعے، اس کے تھرو ڈرانے والے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے وارن کرتے ہیں کہ میرا ایک، یعنی یہ اس کتاب کو مانو، یہ میں نے رسول بھیجا ہے، یہ کتاب میں تم کو دی ہے، اس کتاب کے ذریعے تم میرے حکم کو مانو، کل کو تم نے قیامت والے دن میرے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ وارن کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور رسول وارن کرتا ہے اور اس کے ذریعے یعنی ڈراتا ہے، یعنی اس کے لیے رسول یعنی لوگوں کو ڈرانے کا حکم دیتا ہے کہ آپ اس کتاب کے اوپر عمل کریں گے تو کامیابی ہوگی، اگر نہیں عمل کریں گے انا کننا منذرین، بے شک ہم اس کے ذریعے سے آپ کو ڈرانے والے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے تم نے عمل کرنا ہے، وارن کرنا ہے، اس کے ذریعے تبلیغ
اور کرنی ہے آپ لوگوں کو، اس کے اوپر تم نے عمل کرنا ہے۔ جو مومن بندہ ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی گزارش کرتے ہیں، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تم کو سبب مثانی دی ہے، والقرآن العظیم دی ہے، یہ قرآن دیا ہے، یہ سب سے بڑی عمدہ آخری چیز ہے، تم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور جب انسان قرآن پاک کے اوپر عمل کرے گا وہ اس کی کامیابی ہوگی۔ اور اسی لیے اعتکاف میں انسان آدمی اپنے آپ کو روک لیتا ہے اپنے کاروبار سے، اپنے بزنس سے، اپنے آل اولاد سے، اپنے سب لوگوں سے، اور اسی کو کوئی کام نہیں کرنا ہوتا کہ اعتکاف کی حالت میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی گریہ زاری کرنی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بھی اس کو میسر ہو، جتنی اس میں طاقت ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں سرنڈر کرتا ہے، اور صرف اس کی مخلوقات میں، اس کے زمین آسمان میں، اس کے قرآن پاک میں جو اس نے رب العزت نے ہمیں دی ہوئی ہے، اس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کرتا ہے، یا اللہ صرف اور صرف تو ہی ہے، اور اس کی وحدانیت کا اقرار اس میں کیا جاتا ہے۔ اور اسی میں اس دوران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دعا پڑھا کرتے تھے وہ کہا کرتے تھے اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، انسان ہے ہم، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو، تو اور معافی کو تو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اور مجھے معاف کر دے۔ اور ہم سب کو بھی یہ ان ایام میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو یعنی اس میں قرآن پاک کے اوپر پڑھ کر سمجھ کر کے غور و تدبر، غور و فکر کرنا چاہیے۔ خالی پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، کیونکہ اللہ کے کلام ہے، کلام اللہ ہے، تو جو اس کے اوپر جب پڑھیں گے، اس کے اوپر غنا کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس کو سمجھ کر اس کے اوپر غور و فکر جب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ کامیابی ہمارے لیے مقدر میں کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی، اپنے پرانے گناہوں کو جو بندوں سے ظلم کیا ہوتا ہے، بندوں کے ساتھ گناہ، ان کا معاملہ طے کرنا ہے، اے اللہ، اور ان بندوں کے ساتھ جا کے کسی کا حق مارا ہے، کسی کا یہ چیزیں لوٹ کسوٹ کی ہوئی ہے، یا کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، اور ان جو بندے ہیں ان کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ معافی بھی دیں گے، اور یہ ساتھ یہ دعا پڑھنی ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معافی کو ہی پسند کرتا ہے، تو یہ پسند ہے جو بندہ تیرے پاس آ جاتا ہے تو اس کو معاف کر دیتا ہے، فاعف عنی، اور تو مجھے بھی معاف کر دے۔ ان ایام میں کوئی لغویات، کوئی بات، یہ رمضان کے ساتھ ساتھ اور رات کو اعتکاف کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے سارے کام چھوڑ دیتا ہے، اپنے گھر والوں سے تعلقات ختم کر دیتا ہے، اپنے آل اولاد سے ختم کرتا ہے، اپنے بزنس اور کاروبار سے، دنیاوی معاملات وہاں گپیں نہیں مارنی ہوتی، اور جو اعتکاف کرنا ہے وہ مساجد میں کرنا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے جو اعتکاف ہوگا وہ مسجد میں ہوگا، خواہ خواتین ہو خواہ آدمی ہو، اور ان کو چاہیے کہ اللہ کے ہاں گریہ زاری کریں اور ان سے اللہ سے معافی مانگے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ یہ رات اتنی افضل ہے جس کی میں قرآن پاک اتارا گیا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے جو غار حرا میں جاتے تھے اسی دن جس دن پہلی وحی نازل ہوئی، یہ روایتوں میں آیا کہ وہ رات وہی تھی، اور اس میں حساب کتاب اور جو آگے معاملات ہونے ہوتے ہیں اس کے لیے بھی اس میں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ ان کے ہاں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ پیش کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا انا کننا منذرین، ہم اس کے ذریعے ڈرانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں فرق کیا جاتا ہے اس اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہر معاملے کا، امراً من عندنا، جو معاملہ ہوتا ہے، جو حکم ہوتا ہے، فیصلہ صدر کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے انا کننا مرسلین، بے شک ہم ہی اس کو بھیجنے والے ہیں، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو ہم نے بھیجا ہے، اور اس کے اوپر تم نے عمل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق دے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔
تھوڑا یاد دہانے کے لیے، اور چینل کو اگر مناسب سمجھو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ اچھی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم۔